كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل الحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد، وهو الله الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تزلوا أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے. اس دنیا میں میرے پاس اور آپ کے پاس جو سب سے لازوال چیز ہے وہ ایمان ہے. جو ایسی چیز ہے جو اس کی جتنی بھی قیمت ادا کر دی جائے وہ کم ہے. اور دوسرا جو اعزاز مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا وہ یہ دیا کہ خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. دو اعزاز ایسے ہیں جو کائنات میں انسان پیسوں سے نہیں خرید سکتا. دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ میں پیسوں سے نہیں خرید سکتے، ایک ایمان، ایک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا. ابھی یہ نعت والے بھائی شعر پڑھ رہے تھے. کیسا اعزاز ہے! 1,24,000 نبی گزرے ہیں. سارے نبیوں کی امامت اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی. 1,24,000 نبی گزرے ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو پوری کائنات کے لیے نبی ہو. ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ خطے دیے. کسی کو کوئی شہر دیا، کسی کو کوئی خطہ دیا، کسی کو کوئی علاقہ دیا. پوری دنیا میں جو نبی بن کے آئے وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دو چیزیں آپ پیسے سے، طاقت سے، قابلیت سے، ڈگری سے، عہدے سے، ذہانت سے نہیں خرید سکتے. پہلی ایمان، دوسری خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبر یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے. ہم نے تو نہیں دعائیں کی. آپ نے دعا کی؟ میں نے بھی دعا نہیں کی. تو یہ وہ احسان ہے جو بن مانگے اللہ نے ہماری جھولی میں ڈالا ہے. دو ہستیاں، ابھی میں نے دو باتیں کی. دو چیزیں آپ طاقت کی بنیاد پہ، پیسے دولت کی بنیاد پہ نہیں خرید سکتے. دو ہستیاں دنیا میں ایسی ہیں جن کا ہم احسان نہیں دے سکتے. ایک ہے رب العالمین، ایک ہے رحمت للعالمین. رب العالمین کی شان کیا بیان کروں؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. کیسا رب ہے! اپنا تعارف بھی خود کروا رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں نا، بھول جاتے ہیں. بھولے ہوئے کو جب چیز یاد کروائی جائے تو وہ تھوڑا قریب ہوتا ہے. آپ کا رب اپنا تعارف کروا کے آپ کو یاد کرواتا ہے. جس زمین پہ تم چلتے ہو اس زمین کو بنانے والا کون ہے؟ جس زمین پہ تم چلتے ہو اس کو پھیلانے والا کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر دنیا والے ایک پتھر نہیں ٹھہرا سکتے.
ایک چٹاک کا پتھر ہو، مٹی کا ڈھیلا ہو، ہم پانی پہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ رب العالمین نے اتنی بڑی کائنات، دنیا کا فرش پانی پہ کھڑا کر کے بتایا۔ کون ہے پانی پہ زمین کو کھڑا کرنے والا؟ کس نے زمین کا سینہ پھاڑ کے پودے نکالے، درخت نکالے، پھلدار درخت، پھولدار درخت، کڑوے درخت، کبھی پودے نکالے، کبھی پھل نکالے، کبھی پھول نکالے۔ پھر ایک ہی زمین ہے، اس میں آپ بیج ڈالتے ہیں، کہیں سے پھول کا پودا نکلتا ہے، کبھی گلاب کا پھول ہے، کوئی سرخ پھول ہے، کوئی نیلا پھول ہے، کوئی پیلا پھول ہے۔ اسی رب نے زمین کا سینہ پھاڑا اور اس میں سے جانداروں کے لیے خوراک نکالی۔ پھر اللہ کہتا ہے کس نے آسمان کو کھڑا کیا؟ تم کھڑا کر سکتے ہو؟ پھر آسمان ایک نہیں، تہ در تہ، سبعا شدادا، 7 آسمانوں کو کس نے بنایا ہے؟ کوئی ہے بنانے والا؟ آپ کا رب کہتا ہے۔ تو ہم نے کہا نہیں بنا سکتے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها۔ کیا کہتا ہے آپ کا رب؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ ذمہ دار یہ سمجھتا ہے کہ زمین سے گندم میں نے نکالی ہے، کپاس میں نے نکالی ہے، بیج ڈال کے سرسوں میں نے نکالی ہے، دھان کی فصل کو میں نے بڑا کیا ہے، یہ ذخیرے، یہ درخت میں نے لگائے۔ آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، کوئی نہیں کر سکتا، ایک ہے کرنے والا، رب العالمین، رب العالمین۔ وہ کہتا تم کر سکتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کے رب نے کہا الہ مع اللہ، الہ مع اللہ۔ تم یہ بھی مانتے ہو نہ تم زمین بنا سکتے ہو، نہ پانی پہ کھڑا کر سکتے ہو، نہ زمین کے سینے سے تم بیج نکال سکتے ہو، پودے نکال سکتے ہو، نہ تم پودے کو اپنی مرضی کا پھل دے سکتے ہو۔ اگر ہم اپنی مرضی کا پھل دیتے تو ہم ایک نرمے کے پودے کے ساتھ ہزاروں کوکڑے لگا دیتے کہ یہ ہماری ایوریج زیادہ۔ میری کیا اوقات ہے؟ میں تو بیج ڈال دوں، نہ بھی نکلے تو آپ بیج پہ بھی گلا نہیں کر سکتے کہ تو کیوں نہیں نکلا۔ آپ کا رب کہتا ہے الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے سوا کرنے والا؟ بڑے سے بڑا ذمہ دار بھی ہتھیار ڈال کے نہیں میں نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا سائنسدان بھی ہتھیار ڈال کے نہیں میں نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتے تو بے وفائی پھر کیوں کرتے؟ گلا بنتا ہے نا۔ آپ کا رب کرتا ہے تم کر ہی نہیں سکتے تو بے وفائی کیوں کرتے ہو؟ پھر میں نے اللہ سے پوچھا اللہ وفا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وفا یہ ہے کہ تم اس پیشانی کو میرے آگے جھکا دینا، میرے نبی کے حکم پہ آنکھیں جھکا دینا، میری نبی کی محبت میں اپنے دل کو پیچھے ڈال دینا، میرے نبی کی محبت میں خواہشات کو ترک کر دینا۔ وہ میں جس ہستی کے لیے رب العالمین ہو کے اتنا کچھ کروں اور تم انسان ہو کے اپنے نبی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے۔ میرے نبی اگر آپ کہیں میں احد کے پہاڑ کو سونے چاندی کا بنا دوں، 3 دن تک گھر میں روٹی نہیں پکی، 3 دن اللہ کے رسول کے گھر میں۔ کن کے گھر میں روٹی نہیں پکی؟ رب کائنات کہتے میرے نبی اگر ہم نے آپ کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا ہم کائنات نہ بناتے، ہم پھولوں کو رنگت نہ دیتے، ہم پھول کو خوشبو نہ دیتے، ہم بلبل کو نغمہ نہ دیتے، ہم سمندر کو طغیانی نہ دیتے، ہم دریاؤں کو روانی نہ دیتے، ہم چاند کو روشنی نہ دیتے، ہم سورج کو تپش نہ دیتے، ہم ستاروں کو حسن نہ دیتے، ہم چاند کا حسن چھین لیتے، ہم پرندوں کو چہچہاہٹ نہ دیتے، ہم زندگی کا وجود نہ بناتے۔ میرے نبی آپ کو نہ بھیجنا ہوتا نہ ہم آدم کو بھیجتے، نہ موسیٰ کو بھیجتے، نہ عیسیٰ کو بھی۔ کائنات کو جو سلسلہ بنایا آپ کے لیے بنایا۔ اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے۔ آپ ابھی گھر میں موجود ہیں، اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، طائف سے پتھر کھائے ہوئے اور واپس لوٹے ہیں اور زخم ہے جسم پہ، تھکاوٹ کے ساتھ لیٹے ہیں۔ شان بتا رہا ہوں کتنی، گھر میں 3 دن روٹی نہیں پکی، شان کتنی ہے۔ اللہ نے بھیجا جبریل جا میرے حبیب کے پاس، تو جبریل امین آئے۔ تو بندہ سویا ہو تو جگانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کسی کو آواز دے کے جگایا جاتا ہے،
کسی کو دبا کے جگایا جاتا ہے، تو افضل الملائکہ، ملائکہ کے سردار جبریل امین، اور آئے کن کی خدمت میں ہے؟ امام الانبیاء افضل الرسل، کائنات کے اللہ کے بعد سب سے حسین، سب سے بلند مرتبے والی ہستی کے بعد، تو آنے والا بھی بڑا جن کے پاس ہے وہ سب سے بڑا، تو وہ پریشان میں جگاؤں کیسے؟ تو جبریل امین نے اپنے ہونٹ میرے نبی کے قدموں پہ رکھا، اتنی شان ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا ہے، کیا شان ہے۔ تو ملاقات ہوئی، پھر ایک رات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ شان اتنی ہے، جبریل امین آئے، راتوں رات چلے مکہ سے فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی، جہاں اللہ نے اسرائیل پہ بھی اپنا قہر نازل کیا۔ مسجد اقصی میں امامت کی 1,24,000 نبیوں کی۔ پھر پہلے آسمان آدم علیہ السلام سے ملاقات، پھر دوسرے آسمان یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، ہارون علیہ السلام سے ملاقات، پھر ابراہیم علیہ السلام سے 7 آسمانوں کی سیر، پھر 7 آسمانوں کے بعد اوپر جبریل امین ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ تو ایک جگہ پہ جبریل امین گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اللہ نے ایک قصہ بیان کیا، وہاں پہ پہنچے جبریل امین، کہنے یا رسول اللہ جبریل وہیں پہ رہنے والے ہیں، اللہ کے نبی اس سے آگے میری حد ختم ہے۔ پھر کیوں حد ختم ہے یا رسول اللہ؟ میں آگے جاؤں گا اللہ کے نور کی تجلی سے تو میرے پر بھی جل جائیں گے، پھر میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ آپ کے لیے کھلے دروازے یا رسول اللہ۔ تو آپ پھر وہاں پہ گئے، پھر رب کائنات میں کے سامنے آپ نے سلام پیش کیا، اور سلام کیا پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میرے پاس لفظ کوئی نہیں، میں آپ کو کس طرح سلام کروں، لیکن میری زندگی کی ساری عبادات، میری زبان کی ساری عبادات، میرے جسم کی ساری عبادات، میرے مال کی ساری عبادات، جو کچھ میں نے کیا ہے میرے رب، وہ میں نے آپ کے لیے کیا، کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ تو آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی، آپ کا رب بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ بھائیو، مقام اتنا ہے، راتوں رات 1,24,000 نبی دنیا میں ہے، کسی کو یہ مقام نہ ملا، کسی کو معراج نہ ہوئی، کسی کو ڈائریکٹ سلام نہ ملا، کسی کو سلام کرنے کا موقع نہ ملا، اور کسی کو اللہ کی طرف سے یوں جواب نہ ملا جیسے اپنے حبیب کو دیے۔ اور پھر جنت کی سیر، پھر جہنم کی سیر، پھر وہاں پہ تو بہت کچھ دیکھا، اور ایک تحفہ ملا، وہ کیا تھا؟ نماز۔ روزے کا حکم آیا تو اللہ نے قرآن اتارا مدینہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ میرے نبی، ہم نے آپ کی امت پہ روزہ فرض کر دیا۔ جہاد کا حکم آیا مدینے میں، نیچے جبریل امین آیت لے کر آئے۔ پھر زکوٰۃ کا حکم آیا مدینہ میں، نیچے آیت اتری۔ پھر سود کی حرمت کا حکم آیا تو نیچے آیت اتری۔ تو جو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے نا، بندہ ہاتھ میں دیتا ہے، ہاتھ۔ آپ نے کسی کو، یہ شادی ہوتی ہے نا ہماری، 100-200 نیوتا ڈالنا تو کچھ کہتے ہیں لکھ لینا، 5,000 ڈال دو نا تو آپ اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، لکھ بھی لیں، صفر غلط نہ لگا دیں۔ تو مقام بڑا عبادت کا، وہاں بلایا، سارے فرشتے لائن میں کھڑے، ساری حوریں لائن میں کھڑے، عرش سجا ہوا ہے کہ آج میرے نبی تشریف لائے۔ تو آپ نے وہاں جاتے ہوئے پھر تحفہ دیا، میرے نبی یہ آپ کو میں تحفہ دے رہا ہوں، آپ اپنی امت کو میری طرف سے جا کر دیجئے گا۔ وہ تھی 5 نمازیں۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ مقام و مرتبہ یہ کہ راتوں رات
بیت المقدس کی امامت اور 7 آسمانوں کی سیر اور نماز کا تحفہ. گھر کی حالت کیا ہے؟ 3 دن تک کھانا نہیں پکا. تو اللہ نے کہا میرے نبی اگر آپ کہیں میں احد کے پہاڑ کو سونے چاندی کا بنا دوں تو بنا دوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں میرے رب مجھے غریبوں سے محبت ہے، میری امت کے زیادہ لوگ غریب ہوں گے، کہیں میری امت کے غریبوں کے دل میں یہ نہ چلے جائے کہ ہمارے نبی تو بڑے امیر تھے، تو بڑا اچھا کھاتے تھے، بڑا اچھا پہنتے تھے، کہ ان کے دل نہ ٹوٹے ہیں میرے رب. میں اسی حال میں خوش ہوں، ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں. جب کھاؤں تب بھی آپ کا شکر کروں، جب بھوکا رہوں تو آپ کی عبادت کروں. بھائیو اللہ نے ہمیں 2 چیزیں بے مثال دی، 2 چیزیں، ایمان اور امام الانبیاء کی غلامی اور امت. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان ہے. لیکن یہ صرف بول دینا ایمان نہیں ہے، میری زندگی بتائے کہ میں ایمان والا محمدی ہوں. میں گھر میں ہوں تو میرا گھر میں رہنا بتائے میں ایمان والا محمدی ہوں. میرا بیٹا ہونا بتائے کہ میں ایمان والا محمدی ہوں. میرا باپ بننا بتائے میں ایمان والا محمدی ہوں. میرا ہمسایہ ہونا بتائے کہ میں ایمان والا محمدی ہوں. میرا مسجد کی طرف چل کر جانا بتائے میں ایمان والا محمدی ہوں. میرا گلیوں میں چلنا پھرنا بتائے میں ایمان والا محمدی ہوں. میرا لین دین تجارت بتائے میں ایمان والا محمدی ہوں. میرے گھر میں آنے والی فصل بتائے میں ایمان والا محمدی ہوں. میری زبان کی سچائی بول بول کے کہے کہ یہ ایمان والا محمدی ہے. میرے کانوں کا سننا بتائے کہ یہ ایمان والا محمدی ہے. میرے قدموں کا اٹھنا بتائے یہ ایمان والا محمدی ہے. میرے قلم کا لکھنا گواہی دے کہ یہ ایمان والا محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم نے ایک وعدہ کیا ہے، ایک ایسی ہستی کے ساتھ وعدہ کیا جو نہ دنیا میں ہمیں بھولے نہ آخرت میں ہمیں بھولے، نہ دنیا میں ہمیں بھولے نہ جن کی دعاؤں میں ہم شامل ہیں. آپ گھر تشریف لا رہے ہیں اور بڑے اچھے خوش مزاج کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ بڑے آج خوش ہیں، میرے لیے دعا فرما دے. تو آپ نے ام المومنین سیدہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وادخلها الجنت الفردوس. اے میرے رب میں محمد آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائشہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کے پہلے بعد والے گناہوں کو بخش دے، جنت میں میرا ساتھ دے. تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اللہ کے نبی کی گود میں سر رکھ دی، وہ خوش ہو رہی، مسکرا رہی. سبحان اللہ. آپ نے پوچھا عائشہ بہت خوش ہیں؟ یا رسول اللہ میں بہت خوش ہوں، آپ نے مجھے دعا اتنی اچھی دی. میرے بھائیو بے وفائی کرنے والوں، آپ کے نبی کیا فرمائے؟ میری عائشہ آپ نے تو مجھے یہ کہا تھا تو میں نے دعا کر دی. یہ دعا میں اپنی گناہگار امت کے لیے دن میں ہر نماز پہ مانگتا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرا ایک غم کھانے والا اور بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرم سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا. قرآن لے کے آئے اللہ کے نبی. آپ بیٹھے ہوئے صحابہ میں شان کیا ہے، کیسے کیسے لوگوں نے مانا اور کس کس نے مانا. مکہ المکرمہ میں صحابہ تھوڑے تھے اور مخالف زیادہ تھے. آپ صحابہ میں بیٹھے کو بات فرما رہے. ایک دیہات میں رہنے والا بعد میں صحابی بنے، اس وقت دیہاتی تھے، تو وہ اپنے پہاڑوں سے کہیں شکار کر کے آ رہا تھا. گو جانور ہوتا تھا عرب میں اتنا سا لمبا، مردہ گو، اس نے ماری ہوئی اسے وہ کھاتے تھے، یہ ریتلے علاقے کا جانور. تو وہ مار کے آ رہا تھا. باتیں تو مشہور تھی کہ اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، لوگ بڑی مخالفتیں کر رہے تھے. تو وہ بھی آیا، اس نے دیکھا کہ مجمع اکٹھا ہے اور درمیان میں کوئی بیٹھے بات کر رہے ہیں. تو وہ چیرتا ہوا مجمع کو آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بے ادبی سے بولا تم ہو جس
جو یہ کہتا ہے کہ بتوں کو نہ مانو ایک اللہ کو مانو، میں کہتا ہوں تو اس نے بدتمیزی کی، اخلاق اللہ کے نبی۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے گالی کٹی تھی، میں ہوں اللہ کے بندو، چند پیسے کماتے ہو، محنت مزدوری کر، آپس میں لڑ کے تھانے کے چہرے میں گوا دیتے ہو۔ ایک چھوٹی سی بات، معافی مانگنا سیکھو۔ آپ کے نبی نے معاف کرنا بھی سکھایا، معافی مانگنی بھی سکھایا۔ یہ حقیقی میلاد تھا، زندگیاں بدل گئی لوگوں کی۔ پہاڑی علاقے تھے، چشموں کے پانی ہوتے تھے، تو ایک آیا، اس نے پہلے گھوڑا چھوڑا، اس کے گھوڑے نے پہلے پانی پی لیا۔ بعد میں آیا، انہوں نے کہا ہے میری جگہ سے پانی پہ آنا، تو کیوں پہ آیا تھا؟ لڑائی شروع ہو، 7 نسلیں کٹ گئیں اس بات پہ چل رہے۔ آپ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ معاف کرنا سیکھو، برداشت سیکھو۔ چھوٹی سی بات پہ بیوی کو طلاق دے دیتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمسایوں کے ساتھ جھگڑے لڑائی۔ میرے نبی فرما رہے ہیں صحابہ سے، جبریل میرے پاس اتنی دفعہ اترے ہیں ہمسائے کے حقوق لے کر کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت کا مالک نہ بنا دیا جائے۔ تم دن رات ہمسایوں کو تنگ، کبھی اونچی آواز میں گانے، کبھی میرے نوجوان بیٹے ہمسائے کی بیٹیوں پہ نگاہ ڈالے۔ بھائیو، تمہارے نبی تمہیں صرف نماز روزہ نہیں دے کر گئے تھے، زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر گئے تھے۔ تم بیٹے کیسے بنو، تم بھائی کیسے بنو۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، عشاء تشریف لا رہے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، پورے عرب میں اسلام پھیل چکا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کتنی کرتے ہیں۔ آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے نماز پڑھانے کے لیے، تو صحابہ انتظار میں ہوتے تھے کب اللہ کے رسول باہر تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی آپ باہر نکلے تو کسی نے آپ کے دستار کو چوما، کسی نے آپ کے ہاتھوں کو چوما، کسی نے آپ کے قدموں کو چوما۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ اظہار محبت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جب دیکھا پوری مسجد نبوی بھر چکی ہے، پوری مسجد نبوی، آپ جب مصلی پہ پہنچے تو جب امام مصلی پہ ہوتا ہے تو وہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ ہر کوئی متوجہ ہوتا ہے امام کی طرف۔ تو اللہ کے نبی جب مصلی پہ آئے تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا یا میری ماں زندہ ہوتی اور میں محمد مصطفیٰ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آ چکا ہوتا اور بلال اقامت بھی کہہ چکا ہوتا اور میرے گھر کا دروازہ کھلتا، میری ماں مجھے آواز دیتی بنی محمد، میں نماز توڑ کے اپنی اماں کی بات سنتا ہوں۔ تمہیں بتا کر جا رہے بیٹا کیسے ہوتا ہے۔ گالیاں نکال رہی نسل، گالیاں ماں کو، باپ کو، گندی غلیظ گالیاں۔ اللہ کے واسطے نہ اپنی دنیا برباد کرو، نہ اپنی آخرت برباد کرو۔ دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو تو ماں کو خوش رکھو، باپ کو خوش رکھو، بھائیوں کے حق ادا کرو۔ تو وہ بدتمیزی کرنے لگا، بے ادبی سے بولنے لگا۔ حضرت عمر کا تلوار پہ ہاتھ گیا، یا رسول اللہ میں اس بے ادب گستاخ کا سر نہ تن سے جدا کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر تلوار کو میان میں رکھو۔ نبی اور غیر نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ غیر نبی بدلے پہ اتر آتا ہے، نبی بدلہ نہیں دیتا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے وہ جو مری ہوئی گو شکار کی ہوئی تھی دیہاتی نے، وہ اس نے گدھے کے ساتھ باندھی تھی، تو وہ جلدی سے اسے رسی کھول کے لایا اور یوں اللہ کے نبی کے سامنے پھینکی لایا۔ کہا اگر یہ مردہ گو آپ کا کلمہ پڑھ لے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ گو بولتی نہیں، بولتا ہے جانور، اور مردہ ہو تو بالکل نہیں بولتا۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، کہا پکے ہو؟ کہا میں پکا ہوں جی۔ سینہ ٹھوک کے کھڑا گئے، نہ زندہ ہوگی نہ پڑھے گی، یہ آج ہاریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اس گو کو مخاطب کیا۔ میرے نبی فرمانے لگے یا ضب یا ضب یا ضب، 3 دفعہ فرمایا تو وہ مردہ گو زندہ ہوئی اور اس نے یوں سر اٹھایا، سر اٹھا کے بات کرنے لگی لبیک و سعدیک یا زینم الوافا یوم القیامہ، میں حاضر اللہ کے رسول، میرے بھاگ جاگ گئے،
میرے نصیب جاگ گئے، اے اللہ کے نبی میں حاضر، آپ کی وجہ سے تو اللہ قیامت کے دن کو روشن کرے گا، خوبصورت کرے گا، میں حاضر۔ اور سارے صحابہ حیران، اور وہ جو دیہاتی یہ چیلنج دے رہا تھا وہ بھی اس کی آنکھیں پھٹی گئی، یہ کیا ہوا؟ مردہ جانور زندہ ہوا۔ پھر وہ کلام کر رہا ہے، پھر آپ اس سے پوچھ رہے ہیں من تعبد یا رب، تو کس کی عبادت کرتی ہے گو؟ تو وہ کہنے لگی من فی السماء عرشہ فی البحر سبیلہ فی جنت رحمتہ فی النار عقابہ۔ یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت زمینوں میں ہے، جس کے رستے سمندر میں ہیں، جس نے جنت رحمت کی جگہ بنائی اور جہنم عذاب کی جگہ بنائی۔ پھر آپ پوچھتے ہیں من آنا، تو اللہ کو بھی جانتی ہے تو کیا مجھے بھی جانتی میں کو؟ وہ ہے یا رسول اللہ۔ تو وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ رسول اللہ آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کو تو ذرہ ذرہ جانتا ہے، آپ کو تو پتھر بھی جانتے ہیں، آپ کو تو حجر و شجر بھی جانتے ہیں، آپ کو تو سمندر کی مچھلیاں بھی جانتے ہیں، آپ کو تو درختوں کے پتے بھی جانتے ہیں، آپ کو تو پھول کی خوشبو بھی پہچانتے ہیں، آپ کو تو اڑتا ہوا پرندہ بھی پہچانتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، صرف اللہ کے رسول نہیں، وخاتم النبیین نبیوں کے خاتم بھی ہیں۔ قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ پر ایمان لائے گا، آپ کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی منمانی کی زندگی گزاری، وہ ناکام ہو گیا۔ اور اس نے یہ کلام کیا اور یوں سر نیچے ڈالا، پھر موت کیا ہوش میں چلی۔ تو وہ جو تھا دیہاتی وہ فوراً قدمہ میں گرا، قدم چوم کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بھائی اس کو جتنا ہی عشق کر لیں، اس کے جتنی صداقت لے آئیں تو ہماری زندگی بن جائے۔ ایمان پہلی یہ اتنے بڑی اللہ نے نبی دی ہے، اب ہم قدر کیسے کریں؟ قدر کرنے کے لیے دو چیزیں، سجدہ کر، نماز پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو۔ آپ سارے ذمہ دار ہیں، میں بھی یہاں کا بال بچہ ہوں، ہر گھر پریشان ہے، فصل کوئی نہیں ہوئی، پانی نہیں آیا، سیم آ گئی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ سیم بھیجنے والا کون ہے؟ قرض اتارنے والا کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ اللہ۔ قرض اتارنے والا کون ہے؟ شفا ڈالنے والا دوائیوں میں کون ہے؟ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، کو دوائی میں شفا ہے۔ جس کے پاس خزانے تھے رزق کے، قرض اتارنے کے، بیماریاں بھگانے کے، بخشش لانے کے، گھر میں محبتیں لانے کے، ان سے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہ تو گھر میں ہی نہیں ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، فجر کی نماز پہ 3 بابے، عشاء کی نماز پہ 4 نمازی، ہزاروں کی آبادی، مسجدیں ویران۔ کہاں سے برکت آئے گی بھائی؟ نہیں آئے گی۔ اس کو منا لو اور اس کے حبیب کو منا لو، رزق تیرا پیچھا کرے گا، عزتیں تیرا پیچھا کریں گی، شفا تیرا پیچھا کرے گی، خلاصی تیرے لیے آسان ہو جائے گی۔ بھائیو اور اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی قسم نہیں سکون پیسے میں، نہیں سکون رزق میں، اللہ ناراض ہے۔ اللہ راضی، اللہ کے حبیب راضی، تم کامیاب ہو۔ بھوکے صحابہ، تن پہ کپڑے نہیں ہیں، فرشتے سلام بھیج رہے ہیں، کبھی پریشان نہیں ہوئے کہ کیا ہوگا، جو ہوگا اللہ چاہے گا۔ تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس ہستی نے اتنا بڑا اعلان کر دیا، سمجھا دیا، اس کے بعد بھی میں اور آپ پریشان ہوں، ہم سے بڑا بھلکڑ کون ہوگا؟ کہہ رہا عزتوں کے خزانے میرے پاس، جسے چاہوں عزت دے دوں، جسے چاہوں ذلت دے دوں، رزق کے خزانے میرے پاس، جس کا چاہوں وسیع کر دوں اور جس کا چاہوں تنگ کر دوں۔
میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور اگر اس سے صلح ہوگی بھائیو تمہیں پھر کیوں فکر ہو، پھر کیوں پریشانی آئے گی؟ اب آخری بات، اس سے صلح کیسے ہوگی؟ ہم نے تو ناراض کیا ہوا ہے، صلح کیسے ہوگی؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن مجید کی سب سے حوصلہ دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میرے بندے یہی کچھ کریں گے، یہ جھوٹ بھی بول جائیں گے، یہ سود بھی کھلا دیں گے، یہ نماز بھی چھوڑ دیں گے، یہ زنا بھی کر لیں گے، یہ گانا بجانا بھی کر لیں گے، یہ گالم گلوچ بھی کر لیں گے، کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا میرے نبی آپ ان کو بتا بھی دینا کہ وہ جو رب العالمین تمہیں بھولا نہیں ہے نا، جو تم سوئے ہوتے ہو تو تمہاری سانس چل رہی ہے، تمہاری رزق کے انتظام ہو رہے ہیں، بچہ پیٹ میں تو 9 مہینے تک جو کھلا رہا ہے وہ کون ہے؟ رب العالمین۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کون ہے تمہاری آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دینے والا؟ کس نے کانوں کو سننے کی طاقت دی؟ کون ہے جو 2 ہونٹوں کو ہلاتا ہے؟ اس کے پیچھے طاقت کس کے اندر ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، اگر تم سے گناہ ہو گیا، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ ہم توبہ کر لیں اللہ کے رسول، اللہ روٹھا ہوا ہے اللہ کی قسم، آپ منا لیں، سوکھا مان جائے۔ بنی اسرائیل کا لڑکا نوجوان زنا شراب میں زندگی گزر رہے، محلے والوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت غلیظ ہے، ہماری آنے والی نسل کو بھی خراب کرے گا، اسے نکالو۔ انہوں نے اپنی بستی سے نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بستی سے نکالا تو جب مصیبت پڑتی ہے نا، آپ کے ساتھ جو بیٹھ کے شرابیں پیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے عیاشیاں کرتے ہیں، بھائی جب مصیبت پڑتی تو سارے چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نہیں ساتھ کھڑا ہوتا۔ تو بستی والوں نے نکال دیا، سارے دوست بکھر گئے، سب چھوڑ گئے۔ وہ باہر جنگل میں چلا گیا، آبادی ہوتی کوئی نہیں تھی، اس کے پاس 1-2 دن کا کھانے پینے کا راشن، وہ ختم ہوا، پانی کی پیاس، بھوک کی شدت، 1 دن 2 دن بیماری نے آ لیا۔ اب آتے آتے وقت گزرتے گزرتے وہ کمزور نڈھال، اور اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اس کی موت کا وقت آیا تو حدیث میں آتا ہے اس نے سیدھی جانب دیکھا تو اکیلا، کوئی نہیں، دائیں جانب دیکھا کوئی نہیں، پیچھے دیکھا کوئی نہیں، آگے دیکھا کوئی نہیں، تنے تنہا کہ آج کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اے زمین و آسمان کے مالک، سب چھوڑ گئے، اور تیرے نیک بندوں سے سنا تھا کہ تم کہتا ہے جب سب چھوڑ جائے میں سب بھی نہیں چھوڑ، سب چھوڑ گئے ہیں۔ اے زمین و آسمان کے مالک، تو مجھے بخش دے گا تو تیرے بخشش کے دریا میں کمی کوئی نہیں آنی، تو مجھے عذاب دے گا تو تیرا فائدہ کوئی نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر۔ یہ اس نے کہا، ادھر سے موت کا وقت تھا، سانس چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، موسیٰ فلاں جگہ پہ میرا دوست مرا پڑا ہے، چاہو اعلان کروا دو شہر میں، جو اس کی تدفین کرے، اس کا جنازہ پڑھے، میں سب کو بخش دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، پورا شہر گیا، دیکھا تو آگے وہی نوجوان جسے نکالا تھا گندگی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تھا ایسا ہی، اس نے مرتے مرتے مجھ سے ایسی صلح کی، اس نے صرف اپنی بخشش مانگی تھی، اگر اس کی توبہ میں اتنا درد تھا، اگر یہ تیرے پورے شہر کی بخشش مانگتا تو میں پورے شہر کو بخش دوں۔ ہم نے صرف اس کی بخشش نہیں کی بلکہ اس کی نیکیوں کو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دی۔ بھائیو 2 ہستیاں میں نے گزارش کی، وہ بے وفا نہیں ہوتی، ایک رب العالمین، ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں سوکھے مان جاتے ہیں۔ اللہ کو توبہ سے راضی کر لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھ کے اور اطاعت کر کے راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔